بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس علاقے کی رہائشی تھی جہاں شرفا لوگ جانا پسند نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں شروع سے ہی کسی شریف آدمی کی بیوی بن کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ہم جیسوں کے ساتھ دولت مند اور عیاش مرد راتیں تو گزارنا پسند کرتے ہیں، مگر ہم کو گھر کی عزت بنانا پسند نہیں کرتے۔ میں نے گھر بسانے کے اشتیاق میں 2-4 چاہنے والوں سے لگاوٹ کے انداز بھی اختیار کیے، مگر جو ہی شادی کی خواہش کا اظہار کیا یہ شرفا بھاگ نکلے۔ بالآخر دل کی تمنا کو دل میں ہی دبا دیا کہ جب قسمت میں نہیں پھر شادی کی تمنا کیسی۔ انہی دنوں ایک سیٹھ صاحب کو میری آواز کا جادو بالا خانے کھینچ لایا۔ وہ باذوق آدمی تھے، عمدہ موسیقی کے قدردان تھے، خاندانی وزاداری کے سحر سے مسحور ہوئے، پھر مجھ سے رفتہ رفتہ مانوس ہو گئے اور میری زلف کے اسیر ہو گئے۔ سیٹھ صاحب کی عمر کافی تھی۔ جب مجھ کو ان کا والہانہ پیار ملا تو میں بھی ان کے شدائی ہو گئی اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ انہوں نے ایک دن باتوں باتوں میں پوچھا، چمپا اپنی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، کاش اسی جنم میں آپ کی دلہن بن سکتی۔ میں نے بڑی حسرت سے یہ بات کہی تھی کہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ میں سمجھ گئی کہ سیٹھ صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بھلا کیسے وہ ایک بکاؤ عورت کو اپنی عزت بنا سکتے ہیں؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی اور میں شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ انہی دنوں ہندوستان کی تقسیم کا مرحلہ زوروں پر تھا اور سیٹھ صاحب نے بھی ہجرت کا قصد کیا۔ جب ہمارا شہر چھوڑ کر جانے لگے تو میں نے بھی اپنا یہ علاقہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ ان کے پاؤں پکڑ کر شریفانہ زندگی کی بھیک مانگوں گی تاکہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ خدا حافظ کہنے آئے اور جب چلنے لگے تو میں نے ان کی بگھی کے گھوڑے کی رسی پکڑ لی اور التجا کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں یا پھر گھوڑے کے سموں تلے رون ڈالیں، مگر میں اب اس جگہ آپ کے بغیر نہ رہ پاؤں گی۔ جب انہوں نے میری بے قراری دیکھی تو بگھی میں سوار کر لیا اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ جانے ان کے دل میں کیا تھا؟ بہرحال جہاں انہوں نے مجھے اس رات ٹھہرایا وہ ایک وڈیرے کا ڈیرا تھا اور وہاں بھوسے کے ڈھیر پڑے تھے۔ انہوں نے وڈیرے کو ہدایت کی، کل صبح آؤں گا، ان کو یہاں نہایت عزت اور احترام سے ٹھہرائیے گا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور جو چیز درکار ہو مجھے بتائیے۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں پلنگ وغیرہ سیٹ تھا۔ سیٹھ صاحب مجھے رقم بھی دے گئے کہ کھانے وغیرہ کا انتظام کر لینا۔ سیٹھ صاحب دراصل مجھے اپنی بیوی کے روبرو لانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے کسی دوست یا واقف کار کے گھر نہیں ٹھہرایا۔ وہ یہ بات راز میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ رات کو ڈیرے نے اس کمرے میں ٹھہرایا جو سجا ہوا تھا اور سیٹھ صاحب ہی کا خفیہ بیڈ روم لگتا تھا۔ اس شخص نے کھانے وغیرہ کا پوچھا اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ پھر رات کو اس کی بیوی بھی آ گئی جو اسی کمرے میں چارپائی پر سو گئی۔ صبح سیٹھ صاحب، قاضی اور اپنے دونوں بھائیوں کے ہمراہ آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ دونوں حضرات بھی سیٹھ صاحب سے پہلے میرے شہدائی رہ چکے تھے اور اکثر بالا خانے پر گانا سننے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور شرمندہ ہو کر بولے، چمپا جی تم؟ اس ایک جملے نے ساری حقیقت عیاں کر دی کہ کبھی یہ بھی میرے دیوانے رہ چکے ہیں۔ ایک ہی سیٹھ صاحب کا رنگ بدل گیا اور تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ جانے وہ کیا کہہ کر بھائیوں کو ساتھ لائے تھے۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب سگے بھائی ہی میرے آشنا نکلے
تو پھر یہ ڈھول کیوں گلے میں ڈالتے؟ وہ تو ہمدردی میں مجھے ساتھ لے آئے تھے اور اب پچھتا رہے تھے۔ جن پر تکیہ کیا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو پھر کسی اور نے کیا میری کشتی کو پار لگانا تھا؟ میں صورتحال سے گھبرا کر زار و قطار رونے لگی۔ اب یہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کریں۔ تینوں نے صلاح مشورے کے بعد یہ حل نکالا کہ قرآن نکال لیں، جس کے نصیب میں یہ بلا لکھی ہے وہی اپنے سر لے لے۔ شاید اس سے خدا ناراض نہ ہو، بے آسرا چھوڑیں گے تو کہاں جائے گی؟ کیونکہ ان تینوں حالات بھی بہت مخدوش ہو رہے تھے۔ بلوائیوں نے اچھے بھلوں کی نیندیں اڑا دی رکھی تھیں۔ خدا کی کرنی قرۂ فال سیٹھ صاحب ہی کے نام نکلا۔ میرا دل کھل اٹھا۔ میں یہی چاہتی تھی، میری مراد پوری ہو گئی۔ میں انہی کی دلہن بنی اور قاضی صاحب نے میرا شرعی نکاح سیٹھ صاحب سے پڑھوا دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ سیٹھ صاحب کی پہلی بیوی کے بچے نہ ہوئے تھے۔ مجھے سے وہ صاحب اولاد ہوئے۔ خاندانی آدمی تھے، نبھا کیا۔ مگر میرا ان سے ناتا ان کے بچوں کی وجہ سے تھا۔ وہ مجھے بطور شریک حیات کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کو اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت تھی، جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ ان کی عمر کافی تھی۔ شادی کے 10 برس بعد مشرقی پنجاب سے ہم ہجرت کر کے ملتان آ گئے۔ یہاں انہوں نے مجھ کو علیحدہ گھر لے کر دیا۔ انتقال سے پہلے جب وہ بہت بیمار ہو گئے تو سارے خاندان والوں کو بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے ہیں، مگر میری اصلیت کسی کو نہ بتائی۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ان کے خاندان نے مجھے اپنا لیا۔ بچوں کی وجہ سے مجھ سے نباہ کیا۔ میں ان کے در پر پڑی رہی۔ ان کی پہلی بیوی نے بھی مجھے گھر سے نہیں نکالا، اگرچہ انہوں نے مجھے وہ مقام نہ دیا جو میرا حق تھا، مگر اہانت آمیز رویہ بھی اختیار نہ کیا۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر میرے بچے جوان ہو جائیں گے تو اس خاندان میں اپنا مقام پا لیں گے۔ صبر شکر سے ان کے گھر رہتی رہی، کسی سے جھگڑا نہ، تنازع۔ بھلا میں سکت ہی کب تھی، اور میرا اس دنیا میں ان لوگوں کے سوا کوئی تھا بھی کون؟ خدا کا شکر ہے کہ میری محنت رائگاں نہ گئی۔ میرے بچے جوان ہو گئے، وہی سیٹھ صاحب کے وارث اور جانشین ہوئے اور ان کی جائیداد کے وارث قرار پائے۔ خاندان بھر نے ان کو عزت دی اور لوگ ان کی وجہ سے مجھے بھی مانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان بچوں کی بدولت مجھے وہ مقام مل گیا جو سیٹھ صاحب کی زندگی میں نہ ملا تھا۔ لیکن میں بہت خوش ہوں کہ ہجرت کے بعد میرا ماضی وہیں رہ گیا اور بدنامی کا داغ میرے ساتھ نہیں آیا۔ تبھی سیٹھ صاحب کے رشتہ دار عزت کرتے ہیں اور ساری جوانی شرافت سے کاٹنے کا صلہ مل گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔